السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مقالے کا عنوان ہے حضور امیر الاولیاء اور شریعت کی پاسداری۔ مقالہ بہت طویل ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ بار بار سنتے ہی رہیں گے تقریباً۔ مقالہ نگاروں کی ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے۔ حضور امیر الاولیاء کی شرعی پاسداری 890 صفحات پر مشتمل مجموعہ مقالات معارف امیر الاولیاء میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ اس نازک دور میں جب نفس پرستی لوگوں پر غالب ہے، مشیخیت کے لباس میں مسند تدریس و افتاء پر بیٹھنے کے باوجود لوگ شریعت کی پاسداری کما حقہ نہیں کر پاتے۔ ایسے دور میں اگر کوئی اپنی زندگی میں اتباع شریعت کو ڈھال لے تو واقعتاً اسے ہم اس دور کی ایک عظیم نعمت تصور کر سکتے ہیں۔ حضور امیر الاولیاء سرکار سید منظر علی کہ صبح سے لے کے شام تک جو معاملات تھے، ہم نے اپنے مقالے میں اس بات کا التزام کرنے کی کوشش کی۔ ان کے تمام معمولات احادیث صحیحہ کی روشنی میں جب ہم ان کے معمولات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ سرکار امیر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کما حقہ حق المقدور تمام شرعی جزیات و کلیات پر عامل تھے۔ عام طریقے سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے پابندی صلاۃ کا، اس بس پر بیٹھتے نہیں تھے امیر الاولیاء جب تک اس کے ڈرائیور سے آپ معاہدہ نہیں کر لیتے تھے کہ نماز کے وقت میں تمہیں گاڑی روکنا ہوگا اور مجھے نماز پڑھوانا ہوگا۔ میں خود عینی شاہد ہوں ان معاملات کا۔ اگر کسی ضرورت کے تحت ہاسپٹل جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں بھی امیر الاولیاء نماز کے انتہائی پابند رہے۔ ان کے تقوی کے تعلق سے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، شاید بہت سے لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ آپ پٹے والی گھڑی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ ایک بار میں حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوا، کچھ لوگوں نے پوچھا حضور عام طریقے سے لوگ اپنے الٹے ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں، آپ سیدھے ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا، کہا آدمی جب رفع حاجت کو جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے تو اپنے گھڑی کو نہیں دھوتا۔ میں اس احتیاط کے پیش نظر گھڑی کو سیدھے ہاتھ میں باندھتا ہوں تاکہ مکمل طہارت کا التزام رہے۔ چھوٹی سی چھوٹی سنت آپ ترک نہیں فرماتے تھے۔ آج امیر الاولیاء کی ذات خالی عوام نہیں بلکہ خواص کے لیے مشعلے رہا ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، لباس صوفیہ میں ملبوس لوگ، تاج مشیخیت سے اپنے سر کو سجانے والے مشائخ کے لیے بھی ان کی ذات ایک نمونہ ہے، جن کے پیشانی سے ہمیشہ ایسا نور جھلکتا تھا جو سب کو کھینچ لیتا تھا۔ تکبر، غرور، کسی کو حقارت سے دیکھنا
کہیں دور دور تک آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ علماء کی خاطر و مدارات، علماء کا ادب و احترام، ان کے لیے ہمیشہ اپنی آغوش محبت کو پھیلائے رکھنا، یہ سب حضور امیر الاولیاء کا وصف خاص تھا۔ آج امیر الاولیاء سیمینار کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے، ابھی 2008 میں ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن آج ان کی زندگی کے تمام پہلو کو اللہ کے فضل و کرم سے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہمارے علماء نے ایسی نگارشات فرمائیں، ایسے مقالے تحریر فرمائے ہیں کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک امیر الاولیاء کو یاد رکھا جائے گا، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امیر الاولیاء سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تصوف جن پر ناز کرتا تھا وہ امیر الاولیاء تھے، طریقت کو جس پر ناز تھا وہ امیر الاولیاء تھے، خانقاہ مداریہ کو جس پر ناز تھا وہ امیر الاولیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق میں ان کے اوصاف پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔